السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ یوں تو غالب کی زندگی کے کئی ایک پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ان کے مختصر تعارف کے ساتھ ساتھ ان کے بطور شاعر مشہور ہونے کا واقعہ بتاؤں گا، کیونکہ غالب کی سب سے بڑی پہچان ان کی شاعری بنی۔ اور اس سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو آج کی ویڈیو بھی ہم غالب کے شعر سے ہی شروع کریں گے۔ ہوگا ایسا بھی کوئی جو غالب کو نہ جانے کہ شاعر تو وہ اچھا ہے مگر بدنام بہت ہے۔ دوستو مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، جو ایک سپاہی تھے اور ایک جنگ کے دوران ہاتھی سے گر کر شہید ہو گئے۔ اس وقت مرزا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ پھر مرزا اپنے چچا کے پاس رہنے لگے، لیکن جب مرزا کی عمر صرف 9 برس ہوئی تو ان کے چچا بھی وفات پا گئے۔ دوستو مرزا کی شادی الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے اگست 1810 میں ہوئی۔ اس وقت مرزا کی عمر صرف 13 سال تھی۔ شادی کے بعد مرزا اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دلی میں آ بسے۔ دوستو مرزا دلی کے محلہ بلی مانا کی گلی قاسم جان میں کرائے کے مکان پر رہتے تھے، جو آج کل دلی کا پرانا شہر کہلاتا ہے۔ دوستو مرزا کی معاشی زندگی کا دار و مدار چچا کی پینشن پر تھا، اور وہ پینشن بھی باقاعدگی سے نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے تنگ دستی مرزا کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور قرض لینا ان کا معمول۔ دوستو اسی پینشن کے حصول کے لیے مرزا نے کلکتے تک کا طویل سفر کیا۔ لکھنؤ کے سرائے میں قیام، الہ آباد میں نواب صاحب کے ہاں میزبانی اور بنارس کا مرزا کو بھا جانا ان کے سفر کا حصہ تھا۔ دوستو مرزا کے زمانے میں گلی محلوں سے لے کر بادشاہ کے تخت تک ہر خاص و عام شاعری کے سحر میں مبتلا تھا، اور بادشاہ وقت بھی ایک بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ دوستو اس وقت میں ہر شاعر کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی شاعری سے بادشاہ کا دل جیت کر خود کو بادشاہ کے قریب کر لے۔ اس وقت قلعے میں ابراہیم ذوق کا خوب نام چلتا تھا اور انہیں بادشاہ کے استاد کی حیثیت حاصل تھی، اور قلعے میں ہونے والے مشاعرے میں دعوت بھی ابراہیم ذوق کی طرف سے دی جاتی تھی۔ دوستو جب دلی کی گلیوں سے گھومتا پھرتا مرزا کا نام ابراہیم ذوق کے گھر تک پہنچا تو ابراہیم ذوق کو مرزا کے بارے میں تجسس ہونے لگا، جسے دور کرنے کے لیے انہوں نے غالب کو قلعے میں ہونے والے مشاعرے میں مدعو کر لیا۔ غالب اس دعوت نامہ کو دلی والوں پر اپنی پہلی کامیابی مانتے ہوئے بہت خوش ہوئے اور خوب ٹھاٹ باٹ سے مشاعرے میں شریک ہوئے۔ سب شعراء نے بادشاہ اور دوسرے سخنور حضرات سے خوب داد وصول کی۔ جب مرزا کے شعر کہنے کا وقت آیا تو ان کا کہا مصرع کسی کو سمجھ نہ آیا اور دربار میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مرزا بہت بدظن ہوئے اور مشاعرہ چھوڑ کر چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد تک بھی مرزا دلی میں کوئی خاص حیثیت حاصل نہ کر پائے، اور اب مرزا کی پہچان یہی تھی کہ وہ آدھے دلی کے مقروض ہیں۔ دوستو مرزا چونسر کھیلا کرتے تھے اور ایک ماہر کھلاڑی تھے۔ ایک روز مرزا اپنے ہم خیال چونسر بازوں کے ساتھ سر راہ بیٹھے تھے کہ وہاں سے ابراہیم ذوق کا گزر ہوا۔ استاد کو دیکھ کر مرزا نے ان پر طعنہ کس دیا اور سب لوگ ابراہیم ذوق پر ہنسنے لگے۔ ابراہیم ذوق نے جب بادشاہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو بادشاہ نے مشاعرے پر مرزا کو مدعو کر لیا۔ جب بادشاہ نے مرزا سے اس بات کا تذکرہ کیا تو مرزا بولے، حضور میں تو اپنا شعر کہہ رہا تھا، جس پر بادشاہ کو حیرت ہوئی اور مرزا سے پوری غزل کہنے کو کہا۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ دوستو بس یہی غزل مرزا کی زندگی میں تبدیلی لے آئی اور دلی میں تیزی سے مقبول ہونے لگے۔ مرزا کی زندگی میں غم بھی بہت تھے۔ مرزا کی 7 اولادیں بچپن میں ہی فوت ہو گئیں۔ جوان بھائی مرزا یوسف جوانی میں پاگل ہو گئے اور ان کے نابالغ بچوں کی ذمہ داری بھی مرزا کو اٹھانا پڑی۔ مرزا کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا اور اپنی شراب پینے والی عادت کی وجہ سے خود کو آدھا مسلمان شاعر کہا کرتے تھے۔ دوستو مرزا کی حاضر دماغی اور دور اندیشی قابل رشک تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو زوال پذیر ہوتے دیکھا، جس نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے بہت سے پیارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو مرزا غالب کو فارسی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل تھا
اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ انگریز حکومت کی جانب سے دلی کالج میں فارسی زبان کے پڑھانے کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے یہ ملازمت اس لیے نہ کی کہ وہ زبان فارسی کے استاد کی حیثیت چاہتے ہیں، ملازم کی نہیں۔ پینشن کی امید پر مسلسل قرض لیتے لیتے مرزا بہت مقروض ہو گئے، حتیٰ کہ معاملہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا اور انہیں قانون کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ دوستو، عظیم مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب دیا اور شاہی ہار پہنایا، اور انہیں تیموریہ سلطنت کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری دی، وظیفہ بھی مقرر کر دیا، جس سے مرزا کی معاشی مشکلات کم ہو گئیں۔ دوستو، اگر آپ الطاف حسین حالی کو جانتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حالی غالب کے سب سے ممتاز شاگرد تھے۔ مرزا غالب مزاح بھی کمال کا کرتے تھے۔ ایک دن ایک طوطے کو خاموش بیٹھا دیکھ بولے، ارے مٹھو، تمہاری نہ جورو نہ بچے، تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ دوستو، بات ہو مرزا کی اور آموں کا تذکرہ نہ ہو۔ مرزا کہا کرتے تھے، آم میٹھے ہوں اور خوب ہوں۔ دوستو، اردو شاعری کا یہ بڑا نام 15 فروری 1869 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ انہیں لوہارا کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں آج ایک چھوٹے سے مزار کی شکل میں ان کی قبر موجود ہے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے بھائی کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ حافظ۔